آپ نے جو سوال تحریر فرمایا ہے کہ ایک لڑکا اپنی شادی خود کرنا چاہے تو کیا یہ شریعت اور غیرت کے خلاف ہے؟ اسی بات نہیں ہے، کس نے روکا؟ ہمارے حنفی فقہا کے نزدیک تو لڑکی اگر خود اپنا رشتہ منتخب کرے اور سمجھتی ہے کہ میری زندگی یہاں ٹھیک طرح سے گزرے گی تو اسے بھی اختیار۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نکاح کی نسبت عورتوں کی طرف بھی کی، کہ عورتیں اپنا نکاح کرنا چاہیں۔ اس لیے حنفی فقہا کے نزدیک سرپرست اور جو ولی ہے اس کا باپ کی غیر موجودگی میں بڑا بھائی ہے۔ اگر یہ لوگ سمجھیں کہ لڑکی نے اپنا رشتہ جس جگہ کیا ہے یہ اسٹیٹس میں ان کے برابر نہیں، لاکھوں پتی خاتون ہیں، گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، پیسہ ہے، اور وہ کہے میں مالی سے شادی کرنا، ڈرائیور سے شادی کرنا، لڑکا کروڑوں کا بزنس ہے اس کا، اور وہ کہے کہ میں بھیک مانگنے والی سے شادی کر لوں، تو اس صورت میں ولی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ قاضی کے پاس جائے اور اس رشتے کو روکے، اور اگر قاضی اس رشتے کو توڑ دے ختم ہو گئی بات، قاضی طلاق دے دے تو طلاق اس کی اختیار سے دے سکتا ہے۔ یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے کہ لڑکا یا لڑکی اپنے لیول سے کم میں جب نکاح کریں گے تو انہیں ضرور دقت پیش آئے گی۔ وہ گاڑی کے بغیر قدم نہیں رکھتا، بیوی مانگنے والی آ گئی تو کہتی ہے ویگن پہ جایا کرو، پیٹرول کا خرچہ بچاؤ۔ لڑکی کم خواب پہنتی ہے اور ایک سے ایک بہتر جوڑا پہنتی ہے، اور لڑکا ایسا لے آئے جو کہے کہ میری والدہ خطر پہنتی ہے لہٰذا تم بھی پہنو، تو دکھ چکی۔ اسی لیے ہمارے حنفی فقہا کے نزدیک عورتوں میں جب سوکن آ جائے تو ہر طرح کی برابری نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں کو ایک طرح کے برابر رکھنا ہے وہ نہیں ہے۔ جو واجب چیزیں ہیں ان میں برابر رکھنا ہے، جو واجب نہیں ہے زوائد ہے ان میں برابری کچھ نہیں۔ واجب ہے شوہر پہ کہ دونوں کے پاس وقت گزارے، مثلا ایک رات ادھر اور ایک رات ادھر، اب یہ تو واجب ہے شوہر پہ، لیکن تعلق قائم کرے یا نہ کرے اس کی اپنی مرضی ہے، اس پہ کون سا جبر ہے۔ اسی طرح کھانا واجب ہے، تو کھانے میں ایک ایسی فیملی سے لایا جو برگر کھاتی ہے، جسے نہیں پسند گندم کی روٹی کھانی بالکل ٹھیک ہے، اس کا حق بنتا ہے اسے برگر دو، اور ایک ہے جو گندم کی روٹی کھاتی ہے بالکل ٹھیک ہے۔ اور جو زوائد ہیں اس میں دو بیویوں کے درمیان برابری نہیں ہے تو اور کسی کا کیا ہے؟ مثلا ایک لڑکی ایسے گھر سے آئی ہے یا اس کے نوکرانیاں ہیں، نوکر ہیں، وہ لکھنے پڑھنے والی ہے، اور ایک ایسے گھر سے آئی ہے جو اپنا کام خود کرتی ہے، تب اس پہ ضروری تھوڑی ہے کہ اس کو چاہیے کہ لڑکی اس کے نوکرانیاں ہیں نوکر اسے رکھ کے دے، کیونکہ اس کا مزاج ایسا ہے۔ تو شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، مرد چاہے تو اپنی رشتہ کو منتخب کر دے۔ صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم کے واقعات بہت مل جائیں گے، ایسے مل جائیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شادی کر کے آ جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کپڑوں پہ آثار، نشانات، خوشبو، یہ چیزیں دیکھ کے عرب شادی کے موقع پہ خوشبو پھینکتے تھے۔ یہ آج سے 50 سال پہلے بر صغیر میں بھی رواج تھا کہ ماں جب اپنے بیٹے کا سنیہا پیغام لے کے جاتی تھی تو رشتہ ہو جانے پہ، اور جن کے گھر جاتی تھی کہ فلاں تاریخ شادی ہے تو وہ لوگ ماں سفید دوپٹہ پہن کے جاتی تھی، اس پہ رنگ پھینکتے تھے، مطلب تمہیں اللہ نے رنگ لگا دیا، تمہارے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے۔ آج سے 50 سال پہلے بھی رواج تھا۔ تو اس طرح رنگ پھینکتے ہیں، ہندوؤں میں دیوالی میں رنگ پھینکتے ہیں نا، یہ سب چیزیں ایسے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ اچھا تمہاری شادی ہو؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آئے تھے تو رنگ دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن شادی کرنے ان کا جی، فرمایا کام کا کہاں جگہ، فرمایا اولی کو لوگ شاذ ولیمہ نہیں کرتے،
ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہی ذبح کر لو، ہمیں بلاؤ ولیمہ کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنا رشتہ خود کر لیا تھا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی 9 بہنیں تھیں، اور جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے عزیز تھے کہ جابر کہتے ہیں ایک رات ہم جہاد سے واپس آ رہے تھے، میرے پاس اونٹ کا بڑا زبردست جوانی تھی تو میں اسے چلاتا تھا، وہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ سے جا کے ٹکراتا تھا، تو مجھے بڑی شرم آتی تھی کہ اس کو پیچھے رہنا ہے۔ تو کہتے ہیں 25 یا 27 مرتبہ میرا اونٹ ٹکرایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار مجھے مسکرا کے دیکھا، اور 25 یا 27 مرتبہ جب میرا اونٹ ٹکرایا تو ہمیشہ یہ فرمایا کہ اللہ جابر کے گناہ معاف کر، اللہ جابر کو۔ آخری صحابی ہیں غالباً مدینہ منورہ میں جن کا انتقال ہوا ہے رضی اللہ عنہ، بہت بڑے آدمی۔ جابر رضی اللہ عنہ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے نا کہ اس کی عمر طویل ہوگی، تو فرمایا میرا پوتا، امام باقر کے متعلق فرمایا تھا کہ میرے پوتے کو میرا سلام کہنا۔ جابر رضی اللہ عنہ آئے 9 بہنیں تھیں، ان کی والد شہید ہو گئے، تو آپ نے جابر کہاں شادی کی ہے؟ لوگ اس طرح شادی کر کے آ جاتے، یہ تو آزادی تھی مزاج کی بھی، معاشرے کی۔ ان کا اللہ کے رسول فلاں جگہ، تو آپ نے فرمایا وہ تو بیوہ ہے اس کا جی، تو آپ نے فرمایا کسی تمہاری لڑکی سے شادی کرنی تھی، وہ تمہارے ساتھ مذاق کرتی، اس کے ساتھ مذاق کرتے، خوش رہتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں پوچھتے بھی، یہ ہمارے معاشرے میں اب ایسے ہے رواج کہ والدین طے کرتے ہیں، یہ جو عرف ہے نا اس معاشرے کا، جس حد تک ممکن ہو اس کا احترام دونوں طرف سے چاہیے۔ جب ایک آدمی نے پسند کر لی اپنی یہ کوئی لڑکی، والدین کو بھی چاہیے کہ احترام کریں یا تو سمجھائیں، اور دوسری طرف بھی چاہیے لڑکے کو کہ وہ بھی اپنے مزاج کو ٹھیک رکھے، اپنے والدین کے ساتھ رہے گی۔ جو آخر پہ آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ الگ رہنا چاہے، بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اپنی بیوی کو لے کے الگ رہے، کس نے روکا؟